میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا کی ایک نئی کہانی آپ کے لیے لایا ہوں۔ یہ کہانی بھی سندھ سے آئی ہے اور یہ فراسی کے بارے میں ہے۔ جو لوگ تو سندھ سے واقف ہیں انہوں نے یہ فراسیاں دیکھی بھی ہوں گی۔ یہ دریاں ہوتی ہیں ایک قسم کی، جو کہ پتہ نہیں کب سے بنتی چلی آ رہی ہیں سندھ کے اندر۔ ویسے بہاولپور میں بھی بنتی ہے، یہاں پہ اسے فلاسی کہتے ہیں۔ اور ڈیزائن جو ہے وہ سندھ والے زیادہ خوبصورت ہیں۔ بہاولپور میں ذرا ڈریب سے گرے براؤن رنگ استعمال ہوتے ہیں، سندھ میں بہت وائبرنٹ رنگ کہ کمال ہی ہو جاتا ہے، جسے آپ رنگوں کا فینٹاسماگوریا کہہ سکتے ہیں نا، وہ سندھ میں وہ ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے فراسی، یہ میرا خیال ہے کہ فارسی سے آیا ہے، کیونکہ یہ فارسی میں کوئی بھی فرش پہ بچھانے والی چیز کو فراش کہتے ہیں، تو یہ فراش سے نکل کے آیا۔ اور چونکہ یہ بنانے والے زیادہ تر بلوچ لوگ ہیں اور بلوچوں کی زبان جو ہے بلوچی، وہ فارسی سے ڈرائیو ہوئی ہے۔ اس میں بہت سارے لفظ فارسی کے ابھی بھی آپ کو واضح نظر آتے ہیں، سنائی دیتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ وہ فراش سے بگڑا اور فراشی ہوا ہوگا، پھر فلاسی ہو گیا، پھر فراسی ہو گیا سندھ میں، اور چولستان میں فلاسی ہو گیا۔ یہ فراسی بنتی ہوئی دیکھنے کے لیے میں ایک گاؤں ہے باغلی میری ایک بلوچوں کی سب کاسٹ ہے، سب ٹرائب ہے، وہاں میں یہ دیکھنے گیا۔ بدین سے گلاڑچی والے رستے کے اوپر تھوڑا سا بدین سے باہر نکل کے باغلی میری کا گاؤں آتا ہے، اور وہ وہاں پہ میں دیکھنے گیا۔ تو وہ وہاں پہ انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب یہ جو ہے نا، اس میں ڈویژن آف لیبر ہے باقاعدہ اس فن کے اندر، جو اون لے کے آنی ہے، اور اون خالصتاً اونٹ، بھیڑ اور بکری کی ہے۔ وہ وہیں پہ، چونکہ بلوچ تو غلہ بان لوگ ہیں اور اونٹ بھی رکھتے تھے، تو وہ اپنے ہی جانوروں سے وہ نکال کے بال وہ اس کے دھاگا بنا کرتے تھے۔ یہ آپ اس آدمی کو دیکھ لیں، یہ وہ اسپنڈل کے اوپر ہاتھ سے دھاگا بن رہا ہے۔ میں نے اپنی پچھلے 40-50 سال میں دیکھا ہے کہ پنجاب میں بھی گاؤں میں لوگ بیٹھ کے دھاگا بن رہے ہوتے تھے بکری یا کسی بھی جانور کے بال سے۔ اب پنجاب میں تو نہیں دیکھا، یہاں پہ یہ رہ گیا ہے ایک جو مہری لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ کہتے ہیں جی ہم اس سے دھاگا بنتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو بڑی عورتیں ہیں وہ اس کو رنگتی ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جی پہلے زمانے میں یہ جیسے بیر کے پتوں سے کوٹ کے ہم رنگ بنایا کرتے تھے، یہ اپنا کیکر کے پتوں کا رنگ نکالتے تھے اور مختلف چیزوں سے رنگ بناتے تھے۔ یہ بیر بوٹیاں، اب تو کسی نے وہ کیڑا دیکھا نہیں ہے جو ساون بھادوں میں نکلا کرتا تھا، جس کا بہت چمکدار سرخ رنگ ہوتا تھا، وہ اس کو کر کے پیس کے اس سے رنگ نکالا کرتے تھے۔ نیل استعمال ہوتی تھی، لاک استعمال ہوتی تھی، اس قسم کی وہ چیزوں سے وہ رنگ بنایا کرتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ اب وہ اتنا کام کوئی نہیں کرتا، اب یہ ہے کہ آپ کو رنگ ڈبیوں میں مل جاتے ہیں بازار سے، تو وہ ہم کہتے ہیں اب ہم رنگ وہ والا استعمال کرتے ہیں، لیکن اون ہم اپنی خود بناتے ہیں۔ کہنے لگے کہ جناب یہ آپ اب دیکھ لیجئے کہ یہ جو ان کی کھڈی ہے وہ عام کھڈیوں کی طرح نہیں ہے یوں 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 چلنے والی۔ یہ فراسی میں کمال یہ ہے کہ جو اس کی کھڈی ہے اس کے اندر صرف 2 چالو پرزے ہیں، ایک وہ آگے والا ایکسل اور ایک پیچھے والا ایکسل، جس کے اوپر آپ نے اپنا تانا جو ہے وہ باندھا ہوا ہوتا ہے، جسے وارپ انگریزی میں کہتے ہیں۔ اور وارپ جو ہے نا وہ ہوتا ہے سوتی دھاگے کا، سفید۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بی بی جو کام کر رہی ہے، یہ تانا ہے سفید رنگ کا سوتی دھاگے کا۔ یہ دھاگا بھی خود بنا ہوتا تھا، لیکن اب چونکہ مل جاتا ہے بازار سے تو یہ انہوں نے وہ خرید کے لگاتے ہیں۔ اچھا، جب بنائی شروع ہوتی ہے تو یہ جو 2 عورتیں بیٹھی بن رہی ہیں، یہ اس وقت طے کرتی ہیں کہ ڈیزائن کیا بنے گا، بانا کون سا ڈلے گا، ویفٹ جسے کہتے ہیں۔ اور وہ بانا جو ہے یا ویفٹ جو ہے وہ ہمیشہ رنگین دھاگے کا ہوتا ہے۔ اور ڈیزائن کا یہ ہے کہ وہ
پینل بائی پینل یہ جو آپ ایک رگ دیکھ رہے ہیں، ایک فراسی دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ آپ دیکھیے پینلز میں ہے، تو ہر پینل کو یہ دو عورتیں بناتے ہوئے سوچتی ہیں. جب چالو کرنا ہوتا ہے تو ہر پینل کو یہ جو دو عورتیں ہیں جنہوں نے یہ بننا ہے، وہ جب چالو کرتی ہیں کام تو وہ اس وقت سوچتی ہیں کہ یہ کیا بننا ہے، اور پھر جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ طے کرتی ہیں کہ اس کے ساتھ اور اب اگلا پینل کیا ہوگا. پہلے سے کوئی طے نہیں ہے، کوئی پیٹرن بک نہیں ہے. میں نے ان بیبیوں سے بھی پوچھا، بندوں سے بھی پوچھا کہ کہیں تو رکھا ہوگا لکھا ہوا یا کوئی تصویر بنا کے، کہتا جی کچھ نہیں. وہ عورتیں کہتی ہیں ہمارے سر کے اندر ہے، یہ جو کچھ بھی ہے ہمارے سر کے اندر ہے. تو وہ بناتی ہیں. اور انہوں نے لفظ بڑا اچھا استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہر جو پینل ہے وہ دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہے، ہارمنی ہے اس کے اندر، اور وہ جو پورا ہے اس میں کوئی آپ کی آنکھ کو چیز بری نہیں لگ رہی. یہ میں آپ کو تصویریں دکھا رہا ہوں، یہ آپ دیکھیے کہ وہ رنگوں کا ایک رائٹ ہے، ایک وہ فنٹاسماگوریا ہے، اور اس میں کوئی چیز آپ کو ایک سے دوسری جو ہے نا وہ ایسے نہیں لگ رہی کہ علیحدہ ہے، ایک اس میں ایک بہاؤ ہے بڑا خوبصورت. تو کہنے لگے کہ جناب یہ جو ہے نا بننے میں یہ ہمیں ایک مہینہ ایک تو لگ جاتا ہے ایک فراسی بننے میں، اور اس کا جو وزن ہے آپ دیکھ لیجئے کہ جو تانا ہے، جو سفید سوتی تانا ہے، وہ 7 سے 8 کلو گرام کا ہوتا ہے، اور جو ویفٹ ہے، جو بانا ہے، جو رنگین دھاگوں کا ہے، وہ بال کا ہے نا، بال کے دھاگے بنے ہوئے، وہ جو ہے وہ آپ کا بھلا ہو جائے کوئی 12 کلو گرام ہوتا ہے. یعنی 3.5 فٹ بائی 6.5 فٹ ان کا جو آپ کہہ لیں جو سٹینڈرڈ پیمائش ہے نا ایک فراسی کی، وہ 3.5 فٹ بائی 6.5 فٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا یہ جو مال لگ رہا ہے، یعنی 7 سے 8 کلو گرام سوتی دھاگا اور تقریباً 12 کلو گرام اونی دھاگا، یعنی 20 کلو گرام کی یہ بنتی ہے 3.5 فٹ بائی 6.5 فٹ کی ایک فراسی. تو میں نے کہا کہ یہ کتنے کی بک جائے گی؟ کہنے حسن مہری، وہ آگو تھا ان کا، وہ جو ساری بات حسن مہری کرتا تھا، کیونکہ باقی لوگ بلوچی بولتے تھے سوائے چند مردوں کے جو کہ اردو بول لیتے تھے، بیبیاں ساری بلوچی بولتی تھیں. تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو ہے نا جی اگر آپ ہم سے صحیح پوچھ رہے ہیں تو یہ 30,000 روپے کا جانا چاہیے. اور یہ 6-7 سال پرانی بات ہے، 2015-16 کی بات میں کر رہا ہوں. یہ 30,000 روپے وہ اس وقت کہہ رہے تھے. تو اب 2022 میں تو روپے کی حالت کیا ہے، انفلیشن کتنی ہے، اور وہ قیمت کیا ہونی چاہیے، وہ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے. لیکن انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جناب یہ لینے والا اب کوئی نہیں ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. اور عورتیں پھر بھی لگی ہوئی ہیں، بنائے چلی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ کہتی ہیں جی ہمیں تو اور کچھ آتا ہی نہیں ہے، تو ہم نے کچھ تو اپنے وقت کے ساتھ کرنا ہے، اور اس امید میں کہ شاید کوئی آ جائے خریدار اور لے جائے یہ فراسیاں. تو وہ جو ہے انہوں نے مجھے ایک گودام دکھایا جس کے اندر وہ ڈھیر لگے ہوئے تھے فراسیوں کے. کوئی میرا خیال ہے کہ 40-50 فراسیاں تو رکھی ہوئی تھیں طے کر کے بڑی صحیح طریقے سے، وہاں پہ انہیں لگایا ہوا تھا، کپڑا ڈالا ہوا تھا کہ مٹی وٹی سے وہ بچی رہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو فراسی ہے یہ چونکہ بال کی بنی ہوئی ہے، تقریباً انڈسٹرکٹیبل ہے. یہ آپ 800 سال اگر اپنے گھر میں رکھیں نا اور آپ کی نسلیں آگے سے آگے چلاتی رہیں، اس نے خراب نہیں ہونا اور اس کے رنگ بھی خراب نہیں ہوں گے. لیکن وہ کہنے لگے کہ جی اب کوئی لینے ہی نہیں آتا. میں نے کہا تو آخری کب آپ لوگوں نے بیچی؟ کہنے لگا جی اب تو یاد ہی نہیں ہے، یہ جو 40-50 ہیں یہ کوئی ایک دن میں تو نہیں ہم سے بن گئی، یہ تو پتہ نہیں کتنے مہینے 5-6 سال لگا کے یہ گودام بھرا ہے.
کہنے لگے ہاں یہ ہے کہ بہت سارے صاحب لوگ آتے ہیں، سرکاری صاحب لوگ، سیاستدان اور افسران، اور یہ دیکھتے ہیں، بڑا جناب دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں کہ جی واہ 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 بہت زبردست کام چل رہا ہے، یہ تو بہت اچھا ہے، اچھا ہم اس کا کچھ کرتے ہیں، ہم اس کو وہ کرتے ہیں، اس کی آپ کو پہچان اس کی ہم کراتے ہیں، لوگ آپ سے خریدیں گے، ہم یعنی 30,000 کا ہم ایک نکمہ کارپٹ تو خرید لیتے ہیں، لیکن یہ جو ایک مرنے والا مرتا ہوا ایک جو کرافٹ ہے، اس کا یہ انمول جو ایک ایگزمپلار ہے یا اس کی مثال ہے، وہ ہم سے خریدتے ہوئے پتہ نہیں ہمیں موت پڑتی ہے یا کیا ہوتا ہے، یا وہ جو ٹریڈیشنل چیز کو سراہنا اور اس کو خرید کے دکھانا، وہ ہمیں شاید لگتا ہے کہ پینڈو کام ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو کہنے لگے کہ جی وہ بہت لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کسی نے کچھ نہیں کیا، تو ہماری یہ اب بکتی نہیں ہے، اور نوجوان لڑکی اب آپ کو اس میں کوئی نہیں ملے گی، وہ جو رنگ اور دیتی ہے بالوں اون کو، وہ آپ دیکھ لیجئے، یہ بوڑھی اماں ہیں، یہ سارا کام خود کرتی ہیں، وہ آگ پہ پہلے رنگ پکانے، اور جو رنگ جو پکایا یہ کرتے تھے، وہ جب وہ پتوں سے یا کیڑوں سے جو رنگ نکال کے یہ دیا کرتے تھے اون کو، وہ جو ہے وہ اس کے اندر اسے پکا کرنے کے لیے یہ باجرے کا نا ایک آٹا سا بنا کے وہ بھی بیچ میں ڈالا جاتا تھا، اس سے وہ کہتے ہیں جی وہ پکا ہو جایا کرتا تھا رنگ۔ اور یہ ہے کہ جو بننے والی ہیں، رنگ والی بھی بوڑھی عورت ہے، جو بننے والی ہیں وہ بھی بوڑھی عورتیں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کوئی نوجوان بچیاں یہ سیکھ رہے ہیں کہ نہیں، اب کس نے سیکھنا ہے، کرنے کا ہی بکنے کا ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر سیکھ کے کیا کرنا ہے۔ حسن مہری کو میں نے ایک بات پوچھی جب میں چلنے لگا نا، تو میں نے کہا حسن یہ اب نہیں بک رہا، تو یہ آپ کیا ہوگا، آپ لوگ کیا کریں گے؟ کہتا ہے بس وہ اب دوسرے کاموں میں لوگ چلے جائیں گے، یہ تو کوئی نہیں کرے گا۔ تو میں نے کہا یہ جو آخری اب یہ بیبیاں بیٹھی ہوئی بن رہی ہیں، ان کے بعد؟ تو حسن مہری نے بڑی ٹھنڈی سی ایک آہ بھری اور کہنے لگا کہ جب یہ چلی جائیں گی نا، تو یہ جو ہماری کھڈیاں ہیں لکڑی کی ہیں نا، بس یہ بالن کے طور پہ استعمال ہو جائیں گی، یعنی نہ یہ عورتیں رہیں گی اور نہ وہ کھڈیاں رہیں گی کہ جن کے اوپر یہ ماسٹر پیس بنتے ہیں آرٹ کے۔ تو آج کی کہانی ہماری یہی تھی۔